بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور یہ سنت رہی ہے کہ ہر نبی کو اپنی نبوت کے لیے بطور معجزہ اور دلیل کے کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جو عادت سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ ظاہر عقل اس کو ان چیزوں کو محال سمجھتا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالی وہ چیزیں ظاہر کروا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور اس کے سچے نبی ہونے کو دل سے مان لیں۔ اسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ ہوتا ہی عادت کے خلاف ہے۔ اور ایک دنیا کے اندر عام رائج چیز ہے جس کو جادو کہا جاتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ شہر اور جادو سے بالکل الگ اور ہٹ کر ہوتی ہے، کیونکہ جادو کے اندر انسان کی آنکھوں کے اوپر کچھ ایسا تصرف کیا جاتا ہے کہ چیز تو ایک ہوتی ہے لیکن انسان کو نظر دوسری آنے لگتی ہے، چیز کی حقیقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لاٹھی ہے، یہ لاٹھی رہے گی، جادوگر آپ کے آنکھوں پر ایسا جادو ایسا دم کر دے گا کہ تمہاری آنکھوں سے تمہیں لاٹھی کی جگہ پر سانپ نظر آنے لگے گا۔ رسی اپنی جگہ پر رسی رہے گی، لیکن جادوگر کچھ اپنے وظائف کچھ اعمال پڑھ کر ایسے تمہاری آنکھوں کے اوپر دم کر دے گا اور ایسا تصرف کر دے گا کہ وہی رسی تمہیں سانپ نظر آنے لگے گی۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ اور معجزہ بالکل اس کے برعکس، اس کے خلاف ہوتا ہے، اس میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایسے زمانے کے اندر پیدا فرمایا جس کے اندر سحر اور جادو کا بڑا زور ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی اپنے زمانے اور اپنے حالات کے حساب سے تھا کہ ایک لاٹھی جب اس کو اپنے ہاتھ سے پھینکتے تھے تو بڑا اژدہا سانپ بن جاتا تھا، اور سارے جو وہاں پہ سانپ تھے ان کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا۔ ادھر ہزاروں جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے پورا میدان لاٹھیوں کے ساتھ رسیوں کے ساتھ بھر دیا، اور اس کے بعد جو وہاں مجلسی تھے ان کے آنکھوں پر تصرف کر دیا کہ سب کو بڑے بڑے اژدہے سانپ نظر آنے لگے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی پھینکتے ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ ایک ہی اژدہا جا کر پورے میدان کا صفایا کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسی ہی تھی، صرف لوگوں کو نظر دوسری چیزیں آنے لگی تھی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، تو اسی معجزے کی وجہ سے یہ گرنے کے بعد یہ لاٹھی لاٹھی نہیں رہی بلکہ اس کی حقیقت ہی چینج ہو گئی، حقیقت تبدیل ہو گئی۔ اب یہ لاٹھی اژدہا سانپ بن گیا ہے، اسی وجہ سے پورے میدان کا وہ کچھ ہی دیر کے اندر صفایا کر لیتا ہے۔ تو یہ جادو اور معجزے کے اندر بنیادی فرق ہے کہ جادو کے اندر چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، چیز جو ہوتی ہے وہی رہتی ہے، باقی صرف لوگوں کی طبیعت پر، آنکھوں پر اور دل و دماغ کے اوپر اس کے جو وظائف ہوتے ہیں ان کا اثر ہو جاتا ہے کہ جو مجلس کے اندر حاضر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چیزیں تبدیل نظر آنے لگتی ہیں، اور معجزے کے اندر خود چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چیز ہوتی ہے معجزے سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ وہی نہیں رہتی، اس کی حقیقت تبدیل ہو کر وہ دوسری شکل میں آ جاتی ہے، دوسری حقیقت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوئی، اور
اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، تاکہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں، کفار مکہ ہیں اور دوسرے جو دنیا کے لوگ ہیں، وہ ان معجزات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور حق نبی ہونے کا جو ہے یقین کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی جو نبوت ہے وہ لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر صحیح طرح سے آتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا تھا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مکے کے بڑے بڑے سردار، یہ مکی دور کی بات ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار جو قریش مکہ تھے، ان میں سے جو اہم ان کے رؤسا تھے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب، جمع بن اسود، اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے اہم لوگ تھے، وہ جمع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہ تقریباً چاند کی 14ویں کی رات تھی، تو انہوں نے حضور سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں یہ چاند جو اتنی بڑی چمک اور دھمک کے ساتھ، بڑے عروج کے ساتھ جو ظاہر ہوا ہے، آج آپ یہ چاند جو ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس کو الگ الگ کر کے دکھائیں، تو ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد تو پھر ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، پھر تو ہم آپ کو نبی مان ہی لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تم نہیں مانو گے۔ تو سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ بالکل ہم مانیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی کے جادو کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، کسی کتنا بھی بڑا اثر رکھنے والا، کتنا بھی بڑا معتبر ہو، لیکن یہاں تک تو کسی کی پہنچ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کام بھی آپ کر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر تو ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ جیسے ہی چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند درمیان سے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل ابی قبیس کے اوپر جا کر گرا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے اس طرف جبل قیقاع، یہ دو پہاڑ تھے، یعنی آسمان پر ہی ہے لیکن درمیان سے دھار پڑتی ہے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ ادھر جبل قیقوان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حیران تو ہو گئے، لیکن پھر بھی اعتماد اپنی آنکھوں پر بھی نہیں آ رہا، تو اپنی آنکھوں کو کپڑے کے ساتھ ایسے مل رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر آنکھوں کو ملتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں خواب تو نظر نہیں آ رہا، کہیں ہم مدہوشی کے اندر تو نہیں چلے گئے۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ تو سامنے آ گئی۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیونکہ جو نہ ماننے والا ہو نا، تو اس کو ہزاریں دلیل اگر سامنے، دلائل سامنے رکھ دو تب بھی اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر دلائل کس کام کے؟ تو بہرحال ان کو تو ماننا تھا نہیں، تو اس لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ چیز ہم نے واقعی آنکھوں سے دیکھ تو لی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہو، تو اسی جادو کی وجہ سے ہمیں ایک چیز نظر ہے نہیں لیکن پھر نظر آ رہی ہے ہمیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں پر تو جادو کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر تو ایک وقت میں جادو ان کا نہیں چل سکتا، تو اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں جو باہر ممالک سے قافلے تجارت کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی کافی قافلے ہیں جو مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ جب پہنچ جائیں گے تو ان سے ہم پوچھ لیں گے کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی آپ نے دیکھا تھا، کوئی معاملہ جس کے اندر آپ کو نظر آیا ہو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔
تو کچھ وقت انہوں نے انتظار کیا اور یہی کہہ کر چلے گئے کہ بھئی جو قافلے آنے والے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے کیا دیکھا آسمان کے اندر۔ تو جو مختلف جگہوں سے قافلے آ رہے تھے، جیسے ہی مکہ میں پہنچتے ہیں تو یہ سارے لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ بتاؤ آپ نے آسمان کے اندر کون سا تصرف دیکھا، کیا چیز تمہیں نظر آئی تھی؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ سارے جو بھی آ رہے ہیں کہ واقعی ہم نے تو عجیب نظارہ دیکھا کہ کچھ وقت چودھویں کی رات تھی، کچھ وقت دیکھتے دیکھتے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا جاتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی حقانیت اور سچائی کے لیے بطور دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور احادیث مبارکہ کی جو معتبر بڑی بڑی کتابیں ہیں، انہوں نے ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ البدایہ والنہایہ ہے اور فتح الباری ہے، اس کے اندر جو باب انشقاق القمر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے اندر بھی بڑی تعویلیں کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر رہے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہوں نے اپنا نظریہ اور عقیدہ یہی بنا لیا ہے کہ جو چیز عقلاً محال ہے، جس چیز کو عقل نہیں مانتا وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی ایک چیز وہ ہے جو تمہارے محدود عقل کے اندر آتی ہے، دوسری وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کو اس کی جو پیغمبر ہونے کی نبوت کی دلیل کے لیے دے دی ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تمہارا عقل مانے نہ مانے، جو چیز ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی۔ تو انہوں نے یہ ایک اصول اور قاعدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ جو چیز عقلاً محال ہو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پھر انہوں نے تعویلیں گھڑنا شروع کر دی کہ بھئی یہ جو قرآن مجید کے اندر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند کا ٹکڑے ہونا، چاند کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، یہ ہوا نہیں ہے، اب ہوگا، سینشق، ان قریب جو چاند ہے وہ ٹکڑے ہوگا، کب ہوگا؟ جب قیامت قریب آئے گی تب ہوگا۔ یہ لوگوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں، بہرحال جو چیز حقیقت ہے وہ ہے، اس کے اندر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، جیسے دوسرے کتابوں کے اندر ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت کرتا ایک حدیث ہے، فرماتی ہے کہ مقام صحبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو بلکہ عصر کا وقت تھا، تو اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور کافی دیر، ایک لمبی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہو گیا۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں تو سورج بالکل غروب ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی آپ نے عصر کی نماز ادا نہیں کی؟ عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول، میں نے یہ عصر کی نماز مجھ سے نکل گئی، آپ میری گود میں آرام فرماتے، میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تو اسی لیے نماز کا وقت نکل گیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے نبوت کے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی، یا اللہ یہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آفتاب کو وہ واپس بھیج دے۔ تو اسی وقت سورج کی شعاعیں دوبارہ سے زور پکڑ جاتی ہیں اور سورج واپس لوٹ آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے، بہرحال بہت سارے محدثین نے اس واقعہ کو بھی بالکل صحیح قرار دیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح
علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان سارے حضرات نے اس حدیث کو کی جو سند ہے اس واقعے کی سند کو بالکل صحیح قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے موضوع بھی قرار دیا۔ بہرحال جمہور جو ہیں محدثین ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین، انہوں نے اس واقعہ کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ مختلف معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک دوسری ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالی اپنے نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزات کو ظاہر فرماتا ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کی معنی ہے عاجز کرنے والا، کیونکہ انسان کی فہم، انسان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ انسان کا جو عقل ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے سے بالکل عاجز اور قاصر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایک کام اپنے نبی سے کروا لیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے امور ہوتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلاف سے اور بڑے دور سے جو ہے صحابہ کے زمانے سے ان چیزوں کا جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرماتا ہے جو ان کی نبوت کے لیے واضح اور صریح دلائل ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو نبی نہیں ہوتے، مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتی ہے یہ کرامات ہوتی ہے، یہ صرف اس مقرب بندے کی عزت افزائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر یہ ان چیزوں کا ظاہر ہونا یہ ثابت شدہ ہے۔ جیسے اس کو بھی بہت سارے جو بڑے اسلاف گزرے ہیں، مفسرین، محدثین، انہوں نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے، اور جو شرح العقائد کے مصنف ہیں انہوں نے بھی بالکل واضح طور پر لکھا ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی حق ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت عطا فرماتا ہے، تو اسی طرح اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کرامات بھی عطا فرماتے ہیں، وہ بھی عام عادات سے ہٹ کر اور اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ بس یہی فرق تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نبوت کی معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ صرف جو ہے اس کی بندے کی عزت افزائی کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کو جب اللہ کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا اور بیت صلاۃ السلام کا انتخاب ہوا، المحراب وجد عندها کے اندر ان کے پاس داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس مختلف قسم کے جو ہے جو پھل وغیرہ ہیں وہ ان کو نظر آتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے ہیں، آپ اکیلی، کوئی انسان آپ کے پاس نہیں ہے جو لا کر ایسی چیزیں آپ کو دے دے، تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تازہ پھل ان کے پاس پڑے ہوتے تھے اللہ کی طرف سے، اور بے موسم پھل ہوتے تھے، گرمی کے اندر سردی کے پھل، سردی کے اندر جو ہے گرمی کے پھل ہوتے تھے۔ یہ تفسیر طبی کے اندر بھی اس کے مختلف جو ہے چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا فاکہۃ الشتاء فی الصیف و فاکہۃ الصیف فی الشتاء، جو ہے اس طرح کے پھل جو ان کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں وہ
ثابت ہیں حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں تھی نا، وہ بھی نبی کی ماں تھی، خود نبی تو نہیں تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی چلے گئے کہیں کسی جگہ پر چلے گئے، جا کر خیمہ لگایا تو اتفاق سے وہ خیمہ جو ہے کسی قبر کے اوپر آ گیا، اور اسی قبر سے جو ہے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ تو صبح کے وقت چلے گئے، جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے فلاں جگہ پر جا کر ایک خیمہ گاڑا، تو وہاں قبر سے ایک جو ہے سورہ ملک پڑھنے کی آیتیں پڑھنے کی جو آوازیں آ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منجیہ، یہ سورہ ملک جو ہے یہ نجات دلانے والی صورت ہے۔ اور اس طرح مختلف موقعوں پر جو ہے جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو لوگ ہیں تو ان سے صحابہ کرام سے اولیاء اللہ سے مختلف یہ خلق عادت جو کام ہے وہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت، تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی حق ہیں، یہ ہو سکتے ہیں۔ باقی کوئی چیز ہمارا عقل اگر قبول نہیں کرتا، کوئی چیز ہمارا عقل نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں یا جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتی لیکن وہ چیزیں فی الواقع اور حقیقت کے اندر وہ موجود ہیں، پھر چاہے ہمارا عقل مانے نہ مانے۔ اور اس طرح کے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں پر خطبہ پڑھنے کے لیے ایک جو ہے کھجور کا تنا ہوتا تھا، تو اسی کے اوپر ٹیک لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور کچھ وقت کے بعد ایک صحابیہ حضرت عائشہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، میرا ایک غلام ہے جو بہترین کاریگر ہے، بڑھئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنواؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اجازت دے دی تو اس کے بعد انہوں نے ممبر بنوایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور وہ مسجد نبوی کے اندر رکھوا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا، جس کو استوانا حنانا کہا جاتا ہے، وہ رونا شروع ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ وہاں چھوڑا اور سیدھا جا کر اس کھجور کو جو ہے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اس طرح رونے لگا جس طرح کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب رو رو کر زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، آخر میں جو سسکیاں لیتا ہے، تو یہ کھجور کا تنا اس طرح سسکیاں لے کر رو رہا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چپ کرا رہے تھے۔ یہ مختلف احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ، اور مختلف اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزات ثابت ہیں۔ پھر ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ شریعت کی ہر بات سے جو ہے کیڑے نکال کر اس کو کسی نہ کسی حد تک اس کو کوشش کرتے ہیں یا تو انکار کر دیں، اگر انکار نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو تھوڑا سا محدود کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی رائے شامل کر دیتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے اندر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے فقہ کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے پھر حدیث جو ہمارے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہنے لگے کہ حدیث کے اندر کیا صداقت ہے، جس متکلم کا کلام 100 سال گزرنے کے بعد، 200 سال گزرنے کے بعد لکھا گیا ہو تو اس کے اندر کوئی جو ہے وثوق نہیں ہو سکتا، وہ باتیں یقین نہیں ہو سکتی۔ 2 سال کے بعد جو چیزیں لکھی گئی ہیں تو ان کے اندر کون سی صداقت ہوگی؟ اسی لیے انہوں نے
अहादीस मुबारका का इनकार कर दिया और यही नारा लगाया हस्बुना किताबुल्लाह, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। और कहते हैं कि हदीस से तो खुद आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाई थी, तो आप अलैहिस्सलाम क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तक्तुबू अन्नी गैर कुरान, मुझसे कुरान के अलावा कोई भी चीज़ ना लिखा करें। तो इस तरह के दलील देकर हदीस का इनकार कर देते हैं। फिर बाद लोगों ने और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि कोई ना कुरान है, ना हदीस है, ना दीन है, ना इस्लाम है, ना अल्लाह है, ना रसूल है, बस एक इत्तेफ़ाक़ी हादसा था, ये पूरी दुनिया बन गई, चल पड़ी है, चलती रहेगी। अचानक एक हादसा होगा, अचानक एक बड़ा जो है एक हादसा होगा जिसके अंदर ये सारा निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा, किसी भी चीज़ का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। यानी एक अचानक से एक चीज़ पैदा हो गई और अचानक से ख़त्म हो जाएगी। ना अल्लाह के वजूद को मानते हैं, ना अम्बिया अलैहिस्सलाम की किसी बात को मानते हैं। तो हर ज़माने के अंदर इस तरह के जैसे कोई काम धर्म